بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر کہ اس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے شرف سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں ویاتی من بعد اسمہ احمد کی امت اعلیٰ مرتبت سے پیدا فرمایا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ یہ آیت ہماری کس طرف رہنمائی کرتی ہے؟ اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کون سا رستہ بتایا جا رہا ہے؟ صاف صاف آیت میں بیان ہوتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، یعنی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اس اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا صلہ دیا جائے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کسی چیز پر انعام کی خبر ملتی ہے تو وہ اس کی طرف لپک لپک کر آتا ہے، بھاگ بھاگ کر آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے صلے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا ہمیں کیا ملے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت اس کے شان نزول کی روایت میں بھی یہی بتایا گیا کہ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، ہمیں اس سے فرّوتر مقام ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صحبت و رفاقت و دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرما دیا، انہیں بتا دیا کہ کس راستے پر چلو گے تو تمہارا ساتھ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے، یعنی کہ آج ہم کیا کریں، ہم کون سا طریقہ اختیار کریں، یا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اعلیٰ مقامات حاصل کریں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو یہ آیت آپ کی صاف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں
سخت تاکید آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی کہ ایک ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفلی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کو بڑھائیں۔ بے شک کہ ہم اس کو تحریر کر لیں، اس کو دیکھیں کہ ایک دن سے اگلے دن میں ہمارے لیے کتنی بہتری ہے اور ہم کیا بہتری کر پائے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے، پلیز اس اکاؤنٹ کو بنانے کی کوشش کیجئے، اس کے بارے میں سوچئے کہ اس اکاؤنٹ میں جتنی غور و فکر ہم دنیا کے اکاؤنٹس کی کرتے ہیں، دنیا میں جیب کی کرتے ہیں، یہ بھی ہماری ایک جیب ہے۔ اس جیب میں ہم نے کیا کیا ڈالنا ہے یہ ہم پر ہے، یہ ہماری مرضی ہے، اختیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے آگے پیش ہوں گے تو قرآن پاک میں بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے ہمارے ہی ہاتھوں میں دیے جائیں گے، کسی پر تسمے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وہ خود جب اپنا نامہ اعمال ہم پڑھیں گے ہمارے ہاتھ پاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ تو یہ بھی ایک جیب ہے، اس جیب کا خیال کریں۔ اس جیب میں جو ہم ڈالیں گے وہ نہ صرف یہ کہ اتنی مقدار میں محفوظ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی بڑھا چڑھا کر، اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نیکی کا بدلہ دگنا دوں گا اور برائی کا بدلہ برائی کی مثل ہے۔ تو اگر برائی آپ سے ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو بتاتے ہیں غلطی ہو گئی ہے توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس غلطی سے رک جانا، اور اتنی سختی سے رک جانا کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو سکے۔ یہ توبہ ہے، یہ احساس توبہ ہے کہ وہ غلطی آپ کے لیے پھر اتنی مشکل ہو جائے تو اللہ کی رحمت آپ کے لیے ہر وقت صدا دیتی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ دروازہ کبھی آپ کو بند نہیں ملتا۔ آیات آپ کو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں، آپ ان کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ میں ان کا مقام بہت ممتاز ہے۔ نبوت کے بعد اس کا مقام ہے، اس لیے بلا اتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت میں ممتاز مقام حاصل ہوگا۔ اس کی وجہ بھی ان کے نیک اعمالات ہیں، ان کی کوشش ہے، ان کا سچ، ان کی زبان ہے۔ تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ دیکھیں اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، دن میں ہم جو عمل کریں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا منہ، ہماری آنکھیں، ان کو کنٹرول کرنا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے بعد ہم اس بات کے پابند ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم فرمائے وہ کرنی ہے، اور جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ نہیں کرنی، اس سے رک جانا ہے۔ شریعت میں سوال اٹھانا آپ کو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی ملتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اطاعت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صالح کون ہے، اور ہم نیک اور صالح بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم کس طرح اپنی نیکیاں بڑھائیں، کس طرح ہم بھی صالح لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، کس طرح ہم اپنا خواب اور ٹارگٹ یہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل ہوں۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا تو ہم تک پہنچایا ہے، یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو صالح کون ہے؟
اس بات کا جواب بھی آپ کو صاف صاف قرآن پاک میں ملتا ہے کہ صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے۔ اب آپ یاد رکھیے کہ یہاں اللہ نے آپ کو پابند کر دیا کہ اللہ کے حقوق تو آپ ادا کرتے ہی ہیں، بندوں کے حقوق بھی آپ پر ادا کرنا لازم ہو گئے۔ اب اس پر دھیان اور فوکس آپ کی بہتری ہے۔ اللہ کے دیے مال میں سے اگر ہم دے دیتے ہیں، اگر ہم ہر کسی کا حق پورا کر دیتے ہیں تو اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ یہ تو اللہ کے کا دیا ہے نا، دینے میں سے دینا ہے، دیے میں سے دینا ہے، اللہ نے عطا کیا۔ اور پھر سبحان اللہ کہ جب ہم دیتے ہیں تو اللہ اس پر کیا وعدہ فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تعداد میں تو وہ لگے گا کہ جیسے کم ہو رہا ہے، لیکن جب وعدہ اللہ کا ہے کہ اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو دگنا کرتے ہیں، تو یہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ ہم پر رحمت، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی، ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت ترین تلقین کی گئی ہے۔ اس میں خونی رشتے جو ہیں، دیکھیں خونی رشتوں سے اچھا تعلق قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ ہم پر لازم اور فرض ہے۔ اگر ان چیزوں میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بہتری کے لیے، خود اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے ہم اس میں بہتری کی کوشش مکمل طور پر کریں۔ ہمارا ذہن یہ سوچے اور ہمیں یہ چیز پتہ ہو کہ اگر ہم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیں اس دنیا میں کیا ملے گا؟ اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی، اس نے ہمیں دوبارہ اچھائی کا جواب اچھائی سے نہ دیا، تو ہمیں اس میں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اس کا بدلہ قیامت میں ہمیں کیا دیا جائے گا۔ آپ سوچئے، اس اکاؤنٹ میں آپ اس معاملے کو بھی شامل کر دیجئے۔ زندگی میں ہمیں کتنے موقع ملتے ہیں جب ہم اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں علم کی کمی ہوتی ہے، ہماری سوچ اس بارے میں جب سوچ نہیں رہی ہوتی تو ہم جو ہے وہ کوتاہی کر جاتے ہیں۔